عملیات سے دلچسپی رکھنے والے اور اس فن کے اسرار و رموز سے واقف افراد کے لیے سورج اور چاند گرہن کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے ہی وقت میں بعض عملیات کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، خصوصاً حروف صوامت کی۔ اس سال 14 مارچ کو مکمل چاند گرہن ہوگا، مگر پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا۔ مکمل چاند گرہن شمالی اور جنوبی امریکہ کے تمام علاقوں میں، جبکہ جزوی چاند گرہن مغربی افریقہ، مغربی یورپ اور مشرقی ایشیا اور مشرقی آسٹریلیا کے کچھ علاقوں میں دکھائی دے گا۔ اس گرہن کے اوقات پاکستان کے وقت کے مطابق جزوی چاند گرہن کا آغاز صبح 8:57 پر ہوگا، مکمل چاند گرہن کا آغاز صبح 11:26 پر اور مکمل چاند گرہن کا اختتام دوپہر 12:31 پر ہوگا۔ جزوی چاند گرہن کا اختتام دوپہر 1:48 پر ہوگا۔ یہ ویڈیو حروف صوامت کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ حروف صوامت وہ حروف کہلاتے ہیں جن پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ یہ خاموشی، سکون، استقرار اور انجماد کی خاصیت رکھتا ہے۔ حروف تہجی میں ان کی تعداد 13 ہے۔ ہر قسم کی بندش، استحکام، ٹھہراؤ کے کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ وہ والے حروف یہ ہیں۔ ان حروف کی اعداد ابجد قمری سے 543 ہے۔ ان کی زکوٰۃ اصغر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاند گرہن کے وقت نیم تاریک کمرے میں پاک و صاف وضو بیٹھ کر پہلے مرکز روحانیت، وجہ کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر کے اجازت طلب ہو۔ اگر کسی کے سلسلے میں بیعت ہو تو اپنے پیر و مرشد سے یا روحانی کسی استاد سے اجازت طلب کریں۔ بعد ازاں سفید کاغذ پر کالی روشنائی سے یا پینسل سے یہ حروف 543 مرتبہ لکھیں۔ لکھتے وقت انہیں ملا کر اس طرح لکھیں: احدر سستا قلمہ۔ لکھتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کریں اور منہ میں موم کا اگر کوئی چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیں تو بہتر ہے۔ لکھنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور تمام کاغذات کو جن پر یہ حروف لکھے ہیں کالے کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر ایک پیکٹ بنا لیں۔ پھر خاموشی سے کسی قبرستان میں یا کسی پاک صاف زمین کے ٹکڑے میں دفن کر دیں۔ اس کے بعد کسی کاپی پر روزانہ 13 مرتبہ ضرور لکھیں۔ اب اس طرح اس زکوٰۃ کا اثر قابو میں رہے گا اور جب ضرورت کے وقت کوئی نقش یا طلسم لکھیں گے تو وہ ضرور مؤثر ہوگا۔ حروف صوامت کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے دوران مکمل خاموشی شرط ہے۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اب ان حروف کے عامل ہو گئے ہیں۔ یہ زکوٰۃ 1 سال تک کے لیے کارآمد ہوگی۔ اگلے سال پھر کسی چاند گرہن کے موقع پر دوبارہ زکوٰۃ ادا کر کے آپ حروف صوامت کے عامل بن سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہے تو زکوٰۃ اکبر ادا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مزید زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حروف صوامت سے بے شمار کام لیے جاتے ہیں۔ ان کے دائرہ کار بہت وسیع و عریض ہے۔ تقریباً تمام بندشوں اور روک تھام یا عادت بد وغیرہ چھڑانے کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ عموماً 24 گھنٹے میں یا زیادہ سے زیادہ 13 دن میں ان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل قواعد و ضوابط کے مطابق کیا گیا ہو۔ جو لوگ حروف صوامت کی زکوٰۃ اجازت سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے 20 گرہن میں اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں، اور جو لوگ اپنے کسی مرشد سے اجازت لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اکثر عاملین حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو عملیات کا شوق بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کے کام کرنا چاہتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، مگر عام لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات مسائل کے حل کے لیے حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک زبردست قوت کے حصول کا معاملہ ہے۔ جو لوگ اسے حاصل کر لیتے ہیں وہ بڑے بڑے ناممکن کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس راستے میں شرط اول نیک نیتی، جذبہ، خدمت خلق اور اپنی ذہنی اور علمی تربیت ہے۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر ایسی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اور نہ ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ لوگ ان راستوں پر عمر بھر دوڑتے رہتے ہیں مگر سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں وہ لوگ بھی عموماً ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں بلکہ نقصان اٹھاتے ہیں جو صرف اپنی ذاتی غرض و غایت کے لیے عمل بننا چاہتے ہیں۔ اس طاقت کے حصول کے لیے وہ لوگ موزوں ہیں جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو غلام نہیں بناتے، صابر و شاکر ہوں، متحمل مزاج ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ میں نہ آ جائیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔
حروف صامت سے روحانی مدد کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ ماہرین علم حروف نے حروف کی جو اقسام بیان کی ہیں ان میں حروف نورانی، حروف ظلمانی، حروف ناطق، حروف صامت، حروف شفا یا حروف علت وغیرہ۔ حروف صامت سے روک تھام اور بندش کے کام لیے جاتے ہیں، مثلاً کسی کی بری عادت یا حرکت سے روکنا، بھاگنے والے کو روکنا، دشمنی ختم کرنا، دو افراد کے درمیان محبت پیدا کرنا، مخالفت کرنے والے کی زبان بندی کرنا، غصے کی عادت باندھنا، مار پیٹ گالی گلوچ کی عادت باندھنا، شراب یا کوئی اور نشہ کی عادت باندھنا، چوری جوا وغیرہ کی بری عادت سے روکنا، ناجائز تعلق کو باندھنا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار بندش کے کام ان حروف سے لیے جاتے ہیں۔ ذہانت شرط ہے، طریقے کے بنیادی اصولوں کو سمجھ کر ذہانت سے کام لیا جائے اور بڑے بڑے کام ان حروف کی مدد سے ممکن ہے۔ ابھی ایک مثال کی مدد سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ سر کے درد کو روکیں تو جملہ ایسا بنائیں گے، میں نے باندھا سر درد نہ ہو۔ عموماً فارسی اور عربی کے جملے بھی لکھتے ہیں اور ان میں ہے میں نے باندھا کے لیے فارسی لفظ بستم استعمال کرتے ہیں۔ فارسی اور عربی زبان کے استعمال سے جملہ مختصر اور جامع بن جاتا ہے اور زیادہ زود اثر ٹھہرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو فارسی اور عربی سے واقف نہیں ہیں اردو میں بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم محبت کو روکنے کے لیے جملہ بنائیں گے تو کہیں گے بستم رغبت دل فلاں در محبت فلاں تا محبت نہ شد، تاکہ ان دونوں کے درمیان میں محبت نہ رہے۔ اس طرح کے بہت سارے جملے ہم نے پہلے بنانے ہیں۔ مثلاً بستم قدم دری مکان فلاں بیرون قرار نایابد، گھر سے باہر رہنے والے کے قدم ماننے کے لیے یہ صیغت بنے گی۔ اسی طرح بستم زبان فلاں در غرض و حق فلاں کبھی خلاف نہ بولے، زبان بندی کے لیے ہوگی۔ بستم عادت شراب نوشی فلاں ترک شراب ابداً۔ اسی طرح طلاق کے لیے کریں گے تو بستم طلاق مبین فلاں و بین فلاں طلاق واقع نہ شد ابدا۔ اس طرح کی بہت ساری عظیمتیں ہم یہاں پر بیان بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ حروف صامت سے کام لینے کے لیے اس مثال کو سمجھیں گے۔ بستم درد سر درد نہ ہو، یہ مقصد کے حروف کی سطر ہے، اسے علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ پھر حروف صامت کی سطر کو لے کر علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ اب ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو ایک نئی سطر بنے گی جو کہ یہ ہے۔ اب جو نئی سطر آئی ہے اس کے حروف کی تعداد کو جمع کریں گے۔ اگر اس کی تعداد جفت ہوگی تو 4 حروف کے لفظ بنیں گے، 5 حروف کے ساتھ ایک لفظ بنے گا۔ ہمارے پاس اس طرح کے کچھ طلسمی لفظ بن چکے ہیں۔ اب یہ پہلے سے ہم نے بنا کے رکھ لی ہیں، جب کوئی اس کا خاص وقت آئے گا جیسے قمر در عقرب یا مخصوص اوقات، منگل کا دن، ہفتے کا دن، تو کالی یا نیلی روشنائی سے کاغذ پر لکھیں گے اور اس کے بعد آخر میں بے حق یا حراکیل اس حروف صامت کا موکل ہے اس کا نام لکھیں گے۔ تعویذ بنا کر کالے یا نیلے کاغذ یا کپڑے میں لپیٹ کر کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیں گے تاکہ اس پر وزن رہے۔ اگر کسی مطلوب کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا استعمال شدہ کپڑا اگر دستیاب ہو تو اس تعویذ پر لپیٹیں گے۔ حروف صامت کی زکوٰۃ ادا کرنا یا بعد از زکوٰۃ بندش کے نقوش تیار کرنے ہوں تو 2 کلو چاول، 2 کلو چینی 3 بار اپنے سر پر وار کر پاس رکھیں۔ عمل کے فارغ ہونے کے بعد صدقے کی چینی اور چاول چیونٹیوں یا دیگر اشراط الارض کو ڈال دیں۔ اس عمل کی تاثیر بہت ہی زیادہ ہے اور فوراً ظاہر ہوتی ہے۔ اگر درست عمل تیار کیا ہو اور عمل کی قوت بھی بھرپور ہو تو صرف 24 گھنٹے میں اثر ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اثر ظاہر نہ ہو تو اپنے کام کو چیک کریں، کہاں غلطی ہے، بصورت دیگر دوبارہ کریں، 3 بار کریں، ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن نئے لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دی ہو تو انہیں عموماً ابتدا میں کچھ ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔